ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعید بن عدی ابو بہت سعد بن سوار عدی، اس نام کو یاد رکھے، امپورٹ ابو سعد بن عدی، یہ کس کا ماموں تھا؟ حضرت عبد المطلب کا، عبد المطلب کا، یعنی سلمہ بنت عمر کا کیا تھا؟ بھائی تھا۔ 80 سوال، یہ سوال آ سکتا ہے کہ ابو سعد بن عدی اپنی بھتیجے کی سوری اپنی بھتیجا کہتے ہیں اس، کیا کہتے ہیں اس کو، ماموں کا جو بانجا ہوتا ہے نا، بانجے کی فریاد کے لیے کتنے سواروں کے ساتھ آیا تھا؟ 80 سواروں کے ساتھ، یہ اہم ہے۔ چلو، اور مکے کے قریب ابتخ میں اترا۔ عبد المطلب نے وہی ملاقات کر کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلے۔ ابو سعد نے کہا نہیں خدا کی قسم، یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا ابو نہیں، اچھا میں نے سر یہ کیا لکھے؟ کہاں پر ہے؟ نوفل نے کہا اچھا لو میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا۔ پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روز مقیم رہ کر عمرے کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے باہمی تعاون کا عہد پیمان کیا۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد المناع کی ماں قبیلہ خزاعی سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے دارالندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش ہوئے، ایک چائے زمزم کی کھدائی ہاں، کا یہ واقعہ ایک اور منٹ، یہاں تک جو میں نے آپ کو MCQs بتا دیا، انتہائی امپورٹنٹ MCQs تھی یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ بعد میں جب آ گیا نا کہ نوفل سے، تو انہوں نے سارا کچھ واپس کر دیا ان کی ماموں کی وجہ سے، لیکن پھر انہوں نے دوسری طرف جو ہے نا وہ کر دی کہ جو عبد الشمس تھے نا، یہ ان کے چچا زاد بھائیوں میں سے تھے۔ عبد الشمس کے جو بیٹے تھے نا، یہ ہاشم کے اور عبد المطلب کے چچا زاد اس میں سے تھے۔ تو پھر انہوں نے اس کے ساتھ وہ مل گئی، لیکن اس کے لیے بنو خزاعہ ان کے ساتھ ہو کر، اور یہ بنو خزاعہ پھر وہی ہیں بعد میں جب آئے گا، جب صلح حدیبیہ کے دوران وہ جو بنو بکر نے کس کی حمایت کی تھی؟ قریش کی حمایت کی تھی، اور اس طرح بنو خزاعہ نے آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ وہ مل گئے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے حلیف بن گئے تھے اور وہ ان کے حلیف بن گئے تھے بنو بکر، ٹھیک ہے۔ بعد میں جب ہم پڑھیں گے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب انہوں نے بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، ان کی 20 افراد کو قتل کر دیا، اور پھر وہ آپ علیہ السلام کے پاس مدینہ آ گئی بنو خزاعہ، چونکہ یہ ان کے حلیف تھے، ان کو فریاد کی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا الرحیل کی کوچ کرو، مکہ پر جو ہے نا وہ چڑھائی کریں گے، اس کے بعد وہ مکہ پر فتح بھی ہوا تھا۔ بہرحال یہ یہاں امپورٹنٹ ہے، یہ چاہے زمزم کی کھدائی جو ہے نا اس کو پڑھو، پھر واقعی فیل آگے بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں یہ اہم چیزیں ہیں نا تاکہ آپ لوگوں کو ذہن میں رہے، ٹھیک ہے نا۔ چائے زمزم کی کھدائی۔ پہلے واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئی جو بنو ہاں، جرہم یاد ہے آپ کو، چھوڑتے وقت یاد ہے آپ کو وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ بنو جرہم سے جب اقتدار وغیرہ لیا گیا، سارا کچھ ہوا، تو انہوں نے زمزم میں جو باقیات تھے وغیرہ وہ سب کچھ ادھر دفن کر دیا، اور زمزم کا جو چشمہ تھا نا وہ بھی بند کیا تھا، سمجھ آ رہی ہے نا۔ لیکن یہ پھر اتنے ہزاروں سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب میں دکھایا، کس کو؟ عبد المطلب کو، کہ آپ یہ کام خود بنفس نفیس کرے اور یہ دوبارہ جو نہیں چشمہ دوبارہ کھول لے، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ بنو جرہم میں مکہ چھوڑتے وقت چائے زمزم میں دفن کی تھی، یعنی تلواریں زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے محفوظ کیا گیا ہوں، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک ہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامت دکھلائی کہ وہ سب سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ محفوظ ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔
یہی موقع تھا جب عبدالمطلب نے نظر مانی اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کی اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکے تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر ہاں دیں گے۔ بس یہ آگے جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ایک مسئلہ بھی ہے اور ایک اس کی تفصیل بھی ہے کہ یہ جو پھر جو یہ جو مقرر کی گئی تھی نا کیا کہ دیت، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو دیت 100 اونٹ ہوں گے، تو یہ 100 اونٹ کا دیت کس طرح جو ہے نا، یہ آپ سے انٹرویو میں سوال بھی ہو سکتا ہے کہ جو 100 اونٹ ہے جو دیت میں دیے جاتے ہیں نا، 100 اونٹ، اب کسی کو ناجائز بے ناحق قتل کرے تو مقتول کی ورثہ اگر ان سے صلح کرے تو اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو یہ 100 اونٹ کہاں سے مقرر ہوئے، یہ اس کا سبب کیا تھا کہ یہ 100 اونٹوں کو مقرر کیا گیا، تو یہ اس وجہ سے، یہ وجہ پھر ہم کل پڑھیں گے کہ یہ کس وجہ سے جو ہے نا، یہ اسی وجہ سے کہ جب عبدالمطلب نے کہا تھا نا کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو تو میں جو 10واں بیٹا ہوا اللہ کے راہ سے میں کیا کروں گا، قربان کروں گا۔ بعد میں اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ اس میں 100 اونٹ کیسے پھر انہیں ذبح کر دی، ٹھیک ہے۔